الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو آله. کچھ چیزیں لیونگ یعنی زندہ ہیں اور کچھ چیزیں زندہ نہیں. ہم اس کو یوں کہتے تھے کہ لیونگ آرگنزمز جیسے مچھلی ہے، جیسے سنیک ہے، جیسے ہوا کے اندر پرندے ہیں، تو یہ زندہ ہیں، یہ لیونگ ہے. اس کو ہم لیونگ آرگنزمز کہتے ہیں. اور کچھ نان لیونگ آرگنزمز ہیں جیسے پہاڑ ہیں، جیسے سونا چاندی، ڈائمنڈز، یاقوت، یورینیم، لیتھیم، پیٹرول. یہ نان لیونگ آرگنزمز ہیں. معدنیات، ان میں جان نہیں ہے. اور لیونگ آرگنزمز میں لائف ہے، اس کے اندر زندگی ہے. زندگی صرف اللہ ڈالتے ہیں. نان لیونگ جو غیر زندہ اجسام ہیں ان کو آپ مصنوعی طور پہ بھی بنا سکتے ہیں. کیلشیم کو آپ کیمیکلی بھی پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن جو لیونگ آرگنزمز ہیں ان کو آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے. مثلا ایک چھوٹی سی مثال دوں. اللہ، اس دنیا میں اربوں نہیں، کھربوں نہیں، کھربوں کی کھربوں مکھیاں ہیں. کھربوں مکھیاں تو لاہور میں ہی ہوں گی، اور جس جگہ پونڈز ہوتے ہیں، کوڑے، اور کس طرح مکھیاں اور ان کا لاروا کس طرح ڈیولپ کرتا ہے. تو یہ مکھیاں جو آپ ایک فائر کرتے ہیں اس کا، کس کو کہتے ہیں، انسیکٹیسائڈ کا، تو ایک دم مر جاتی ہیں. چونٹیاں بھی مر جاتی ہیں. ساری دنیا کے سائنٹسٹ سے، ساری دنیا کے، پوری دنیا کے، اور جب سے دنیا بنی اب تک، جابر بن حیان سے اور ابو علی سینا سے اور جتنا بھی کوئی اور سائنٹسٹ ہے اس سے، ساری دنیا کے سائنٹسٹ سے کہیے کیا کہ پلیز ایک مکھی بنا دیں. آپ نے میزائل بنائے، آپ نے بڑے بڑے شپس بنائے، آپ نے سیٹلائٹ بنائے، اور آپ نے، یعنی میں عرض کرتا ہوں جوپیٹر، اور دوسرا عرض کرتا ہوں کہ آپ نے مارس تک رسائی کر لی. مکھی تو زمین پہ ہوتی ہے. ذرا مکھی بنا کے دیکھیے. اللہ پیارے دوستو، بڑی بڑی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب چھوٹی
بڑی جس نے نہیں سمجھنا ہوتا وہ بڑی باتوں سے بھی نہیں سمجھتا، اور جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ مکھی سے بھی سمجھ لیتا ہے۔ اچھا، اب مکھی لیونگ آرگنزم ہے، یعنی یہ زندہ ہے، اس کے اندر روح ہے، اس کے اندر وزڈم ہے، اس کے اندر برین ہے، اس کے اندر شعور ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں جی شعور کیسے ہے؟ تو ہم آپ سے کہتے ہیں مار کے دکھائیں، مکھی کو ذرا ہاتھ سے مار کے دکھائیں۔ آپ کا ہاتھ مکھی کے قریب آئے گا، اڑ جائے گی، آپ اس کے بعد پھر پیچھے بھاگ پہ چلے جائیں، دیکھیں مکھی آتی ہے، آپ آتی ہے، یہاں تک کہ آپ کو انسیکٹیسائڈ یا پھر آپ کوئی وہ مکھی مار جو اس طرح کا جس میں آپ دور سے حملہ کرتے ہیں کہ اس کو نہ سمجھ آئے، اور اس میں بھی ہر آدمی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس میں وزڈم ہے کہ یہ مجھے مارا جا رہا ہے، مجھے شعور، تو وہاں سے وہ بھاگ جاتی ہے۔ تو مکھی اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ ایک رسالہ غالباً برٹش رسالہ کسی زمانے میں دیکھا، اس کا نام تھا لائف، LIFE، زندگی۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ کوئی سائنٹسٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا، انسان کا نہیں ذکر کر رہا، مکھی کا۔ انسان جب چلا جائے تو کوئی اس کو ریپروڈیوس کرے، زندہ کر دے۔ یہ تو عیسیٰ السلام کو معجزہ حاصل تھا، وہ بھی کہتے تھے کم بإذن اللہ، اللہ کے نام سے زندہ ہو جاؤ۔ چڑیا کا ذکر نہیں کر رہا، مکھی کا ذکر کر رہا ہوں، مکھی۔ ہاتھی کا ذکر نہیں کر رہا، کیمل کا ذکر نہیں کر رہا۔ مکھی جو ہے یہ تمہیں توحید سکھلاتی ہے، مکھی تمہیں اللہ کی عظمت بتلاتی ہے، مکھی نے تمہیں ہرا دیا ہے۔ ابھی تو کرونا وائرس نے ہرا دیا ہے، لیکن مکھی تو تمہیں ہرائے ہوئی تھی۔ پوری دنیا کے سائنٹسٹ مل کر، دانشور مل کر، ٹیکنالوجسٹ مل کر مکھی بنا دیں، زیادہ نہیں، صرف ایک مکھی بنا دیں، ایک مکھی بنا دیں جو مکھی بن جائے، اور وہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان مکھی بنا سکے۔ تو پھر مکھیوں کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہ مکھی جو ہے انسان نہیں بنا سکتا، تو پھر اس مکھی کی وجہ سے اپنی عقل اور اپنے شعور پہ اتنا ناز کیوں کرتا ہے؟ یعنی کیسے ناز کرتا ہے کہ میں یعنی جاننے والا ہوں، میں بہت کمال کا آدمی ہوں۔ بھئی تمہارے کمال کا حال یہ ہے کہ تم مکھی نہیں بنا سکتے، یہاں تم اللہ رب العزت کی قدرت کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے۔ جتنی اللہ جل شانہ نے تمہیں اپنی قدرت میں مداخلت کی اجازت دی ہے، اتنی تم نے کر ڈالی ہے۔ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور بخش دیا کہ پرندے کیسے اڑتے ہیں، تو پرندوں کی اڑان کو تم نے عقلاً اور شعوراً سمجھ کے تو ہوائی جہاز اڑا دیے، اور مچھلیوں کے چلنے سے اور پانی کی جو اسپیسیفک گریوٹی یا بایانسی یا پانی کی جو پراپرٹیز ہیں ان کو سمجھنے کے بعد تم نے شپ چلا دی ہے۔ کچھ جو جینیٹکس ہیں انسان کے، اس کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کھول دیا، تم ریسرچ کرتے چلے گئے، اللہ رب العزت راستے کھولتے گئے۔ ویسے بھی اللہ جل شانہ اس دنیا میں جب کوئی محنت کرتا ہے تو اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ جہاں تک اللہ نے کھولا وہاں تک تم جینیٹکس سیکھے، اور جہاں روک دیا تو وہاں تم رک گئے۔ اب کلونل تھیوری تم آنے لگے تھے تو وہاں تم نے بس کر دی کہ جس وقت وہ گائے جو تھی اس کے سارے پٹھے جو تھے، مسلز آل ٹوگیدر ایک دم نیچے گر گئے، اور تم نے ہار مان لی، کیونکہ وہاں دس واز دا اینڈ، وہاں اللہ رب العزت نے تمہارے لیے علم کو بند کر دیا۔ جتنا تمہیں اللہ نے علم دیا اتنا تم ریسرچ کرتے چلے گئے، اور جہاں اللہ رب العزت نے ارادہ کیا کہ تمہیں آگے علم نہ دیا جائے وہاں تم جواب دے گئے۔ یہاں پر میں اگرچہ کہ میرے مضمون سے ہٹ کر یہ بات ہے، اگرچہ کہ لیکن میں آپ کو، چونکہ آپ میں طالب علم بھی ہیں اور کچھ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں،
یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ تمہیں کیوں کھولا، علم تمہیں کیوں کھولا، میں اس کی تمہیں وجہ بتاتا ہوں۔ جو تو سائنس کے طالب علم ہے وہ میری بات سمجھ جائیں گے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت تمہیں اپنا تعارف کرانا چاہتے تھے کہ تم اس کے ذریعے سے میرا تعارف کرو، لیکن تم نے اللہ کا انکار کر دیا، حجت پوری ہوگی، اب جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ میرے پیارے بندو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ تم تو اونٹوں کو دیکھو، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اتنے بڑے بڑے ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑوں کو دیکھو، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمانوں کو دیکھو، اتنی بڑی زمین، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کیسے زمین بچائے گئے اس کو دیکھو۔ تو اللہ جل شانہ آپ نے، پیارے رب آپ نے اتنے بڑے کیمل کی کیوں مثال دی؟ اللہ ویسے تو جو مثال دیں وہی صحیح ہے۔ تو اللہ نے یہ کرم فرمائی کی کہ جو دیہات کا رہنے والا تھا نا، وہ دیہاتی بیچارہ جو دوتی مانتا اور جس کو انگوٹھا لگانا بھی نہیں آتا تھا، تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی بہت اس طرح کی سائنٹیفک ایگزامپل دیتے، کوئی جینیٹکس کی، تو وہ سمجھ ہی نہ سکتا۔ تو اللہ نے موٹے موٹے چیزوں کی، سورج کی مثال دی کہ میری نشانی ہے، چاند کی مثال دی، کیمل کے جو اونٹ ہے جو دیہاتی اور میواتی اور جو سندھی اور جو صحرائی لوگ اور بدو جو کم ایجوکیٹڈ اور وہ لوگ جو ہے نا، ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ وہ اللہ رب العزت کی عظمت کو پہچاننے کے لیے ان کو زیادہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹس نہ دیے جائیں۔ ان کو تو یہ کہا جائے کہ دیکھو تم کیمل کو دیکھو، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو دیکھو، اور کیا ہے اگر اوپر نہیں دیکھتے تو نیچے دیکھو، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، تمہارے رہنے کے قابل کیسے بنا دی، چاند کی زمین تم رہ نہیں سکتے، وہاں تو اتنی کھائیاں ہیں۔ اب اس چیز کے پیش نظر اللہ تعالیٰ تم سے اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ تم میری توحید پر ایمان لاؤ۔ تو یہ دیہاتیوں نے تو اس کو دیکھ کر تو ایمان لے آئے۔ اب یہ جو تھے لوگ، ان کے سامنے بھی کیمل کومل تھے، لیکن یہ سرکش تھے اور یہ ظاہر ہے کہ کفار تھے اور یہ متکبر تھے۔ تو ان کے سامنے اللہ رب العزت نے نا یعنی ایسی حکمت اور حجت کو کھولا، انہیں کہا کہ تم سیل میں انٹر ہو جاؤ۔ اب سیل میں انٹر ہونے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت تھی۔ اب مائکروسکوپ کہاں دیہاتیوں کے پاس ہوتی ہے؟ اب یہ مائکروسکوپ میں دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے، اور سیل کی پوری ڈیٹیل لے لی، اور حیران کن حد تک ریسرچ کر کے وہ سیل جو رب نے بنایا ہے، یہ سیل کو نہیں بنا سکتے، یہ ایک سیل کو کریٹ نہیں کر سکتے، یہ ایک ہیومن سیل کو کریٹ نہیں کر سکتے، ہیومن سیل کو نہیں کریٹ، ایک گرافٹ کرتے ہیں، سیل لے کے تو اس کو گرافٹ کرتے ہیں، یہ سیل کریٹ نہیں کر سکتے، ایک سیل لے کر جو لائیو سیل ہیں ان کو گرافٹ کرتے ہیں، اس سیل کو بنا نہیں سکتے۔ یہ ہے رب، یہاں سے پہچانو، یہ ہے تمہارا عجز اور یہ ہے تمہاری حد۔ اچھا، اب ان کو جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو نا ایک اور راستہ بتا دیا کہ انبیاء کرام تم کو گے کہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے، تو تمہارے پاس ٹیلیسکوپ ہے، تم اس ٹیلیسکوپ سے ناسا کے ذریعے سے زبردست کر کے سورج کو تو نہیں، چاند کو تم دیکھتے ہو اور مارس کو اور ان کو دیکھتے ہو۔ پھر تم نے راستے میں فضا میں وہ کیا پھینکا ہوا ہے، فضا میں جو سیٹلائٹ چلایا ہوا ہے جو وہاں سے پکچرز بھیجتا ہے، یہ کون ہے جو اس کائنات کا مالک ہے؟ آپ کو میں بتاتا چلا جاتا ہوں میرے عزیز طلباء اور عزیز ساتھیوں، یہ ٹیلیسکوپ روز قیامت حجت بنے گی۔ یہ میری بات یاد رکھنا، آپ نے کبھی کسی عالم سے نہیں سنی، تو میں آپ کو بتاتا ہوں روز قیامت یہ مائکروسکوپ، یہ ٹیلیسکوپ، یہ ٹیکنالوجی، یہ جینیٹکس، یہ کلونل تھیوری
اور یہ سیل اسٹرکچر جس کے اندر تم گھس کے تھے، اور اس کے نیوکلیس، اور اس کے اندر تم نے پھر کرومیٹن میٹیریل، پھر اس کے اندر جینز، پھر جینز کے کوڈز، یہ ساری چیزیں نا تم پہ کھلتی چلی گئیں. اور اس لیے کہ تم اب رب کو مانو، اب تم رب کو تسلیم کرو، اس کی عظمتوں کو پہچانو. یہ تم نے تو نہیں چیزیں بنائی تھی، یہ بنی ہوئی چیزیں تم پہ کھولی جا رہی تھی. یہ آلریڈی اسٹرکچرڈ، آلریڈی فارم چیزیں، ان کی جو فارمولیشن تھی، ان کی جو کیمیکل فارمولے تھے، یا ان کی جو سنتھسس کے پرنسپلز تھے، وہ تمہارے اوپر کھولے جا رہے ہیں. اور تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سارے اسٹرکچرز یوں ہیں. اور تمہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ آنکھ کا بھی ایک کوڈ ہے. یہ جو نیلگوں آنکھیں ہوتی ہیں، یہ بھی ریپرزنٹیشن کوڈز کی شکل میں ہوتی ہیں. اگر نیلگوں آنکھیں چاہیے تو یہ کوڈ کو تم آن کر دو تو نیلگوں آنکھیں ڈیولپ ہو جائیں گی. رب نے تمہارے اوپر سارے اصول و ضوابط اپنے کھول دیے، پر تم نے رب کو نہیں مانا. یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ ساری کی ساری ریسرچیں، یہ ساری کی ساری ریسرچیں، یہ ساری کی ساری ٹیلیسکوپیں، یہ ساری کی ساری مائکروسکوپیں، یہ ساری کی ساری ریسرچ لیبارٹریز کہ جس میں تم قدرت اور کائنات کا مشاہدہ کرتے ہو، اور روز قیامت تمہارے خلاف حجت بنے گی. اور تمہیں کہا جائے گا کہ دیہاتیوں کو کے لیے تو ہم نے کیمل رکھا تھا، اور عام لوگوں کے لیے ہم نے ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹیاں رکھی تھیں، اور مری کی اور نیلم پہاڑیاں رکھی تھیں. تمہارے اندر تو ہم نے مائنیوٹ ڈیٹیل اسٹرکچر کے ساتھ مائکروسکوپیکلی تم تو اندر داخل ہو گئے تھے. تمہیں ان کو تو کیمل دکھایا گیا تھا، اور تم تو کیمل کے اندر داخل ہو گئے تھے. تم نے تو کیمل کا لیور دیکھا تھا، تم نے تو اس کا اسٹوریج سسٹم دیکھا تھا، تم نے تو اس کے سارے آرگنز کی جو مائنیوٹ ڈیٹیل سے دیکھی تھی. پھر بھی تم رب پر ایمان نہیں لائے. لہذا جاؤ اب جہنم میں. یہ تمام اشیاء تمہارے لیے کیا بن جائیں گی؟ یہ تمہارے لیے حجت بن جائیں گی کہ رب کو اب بھی نہیں پہچانتے. یہ تو ایک بات ہے. اب بات سمجھیں. اب دوسری بات سنیں، وہ اور اس سے بھی ڈیفیکلٹ ہے. یہ تو سادہ ہے، دوسری بات ذرا ڈیفیکلٹ ہے. وہ بات یہ ہے، وہ بات سنو کہ بیٹا ہاں کرو عیاشیاں، کرو ظلم، کرو بے ادبیاں، رہو بے خوف. ٹھیک ہے، باتیں بہت کرتے ہو، اور بڑائیاں بھی بہت کرتے ہو، اور تکبر کے اندر مبتلا ہو. آؤ اب ہم بھی تمہارے اوپر اپنی نیچر کے راستے کھولتے چلے جائیں گے. اگر تمہارے اوپر نیچر کے راستے نہ کھولیں ہم، تو تم رک جاؤ. تمہیں جب تم آگے بڑھتے ہو تو تمہارا زوم بھی بڑھتا ہے. میری دوسری بات سنیے، نوٹ کیجئے. جب تم ریسرچ کرتے ہو تمہارا زوم بھی بڑھتا ہے، تمہارا تکبر بھی بڑھتا ہے. تم اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹ، سائنٹسٹ، تم اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا کا بہت زیادہ مہذب کرنے والے ہیں. ہم تو دنیا کا خیال رکھتے ہیں کہ اگر یہ دنیا میں شارٹیج ہوگی زمین کی تو ہم یہ ریسرچ کر لیں گے، کچھ آبادی کو وہاں پلینٹ پہ شفٹ کر دیں گے. اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ یعنی ہیومن بیٹرمنٹ کے لیے ہمیں یعنی یہ جو ریسرچ ہے اس میں جو تم اپنی عقل کے مطابق جو یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول استعمال کرتے ہو اکنامکس میں، کبھی تم فیملی پلاننگز کرواتے ہو، کبھی تمہاری ریسرچیں اس میں ہیں، اور کبھی تم یہ کہتے ہو کہ بھئی تمہارا یہ جو یہ پر ایکڑ جو گندم ہے اس میں تمہارے سیڈز زیادہ نکلیں تاکہ پروڈکشن زیادہ ہو. تو تم ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر کھول دیا ہے تاکہ تم ان پر مبتلا ہو جاؤ، اور اسی کے نا تمہارے اندر زوم، اور تم اپنے آپ کو بڑا کو. تم قرآن تو نہیں جانتے نا جو تم بڑے ہو جاؤ. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے جو تم بڑے ہو سکتے ہو. تم تو بڑے ہو صرف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے. تم تو بڑے ہو کہ تم نے بڑی بڑی عمارتیں بنا لی ہیں. تم اس لیے بڑے ہو کہ تمہارے پاس لیزر ٹیکنالوجی ہے، تمہارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو ابھی کلوزڈ ہیں، جو تم نے ریویل نہیں کی. ہوتی پھریں اور ٹیکنالوجیز کیا ہیں اور دنیا کو تباہ کرنے کے لیے ہیں، اور اگر تباہ کرنے
کرنے کے لیے, دنیا کو آباد کرنے کے لیے ہیں. تو دنیا کو آباد تو تم نہیں کر سکتے, دنیا کو تو ایک کورونا نے ویران کر دی ہے. تمہاری آبادیوں کی جو تمہاری آبادیوں کی جو تدابیر ہوں گی وہ تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی اوقات کو تو جانو. اب تمہاری ٹیکنالوجی ان کو تو وہ لگ گیا ہے, دیمک لگ گئی ہے, اللی لگ گئی ہے تمہاری ٹیکنالوجیز کو. اب آؤ نا ٹیکنالوجی کے ساتھ مقابلہ کرو. نیو یارک کا حشر ہو چکا ہے اور فرانس کا حشر ہو چکا ہے, امریکہ جو ہے کولیپس کر چکا ہے, تکبر تمہارا ٹوٹ چکا ہے. اب تمہاری ٹیکنالوجیز کیا کریں گی؟ ایک صرف مائکروسکوپک کرونا اسٹرکچر کے سامنے تم نے گھٹنے ٹیک دی ہیں اور رب کے سامنے تم کھڑے ہو جاتے ہو. اب آؤ, اب تم اس کے اندر داخل ہو تاکہ تم اصل میں اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہو. تم وہ جس سے اللہ نے جہنم بننی ہے. تم وہ ہو کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے فرشتوں نے لکھا تھا کہ یہ شکی ہیں, تم شکاوت سے بھرے ہوئے, تم شکی ہو. نتیجہ ہے کہ ہم تمہارے اوپر نیچر کی اور ریسرچ کی تمام راہیں کھولتے چلے جائیں گے. تم نہ قرآن کو جانو گے, تم نہ رسول اللہ کو جانو گے, تم نہ حدیث کو جانو گے, تم سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماسٹر بن جاؤ گے. اور ہمارے جیسے یہاں کے مسلمان غلام وہ بھی تم سے جا کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سیکھیں گے. تم سب کچھ جانتے ہو. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی تو ہر شے کو تم کمال جانتے ہو. وہم عن الآخرۃ غافلون, نہ رسول اللہ کو جانتے ہو, نہ قرآن کو جانتے ہو, نہ پل صراط کو جانتے ہو, نہ جہنم کو جانتے ہو, نہ دوزخ کو جانتے ہو, نہ مال صالح کو جانتے ہو, نہ قبر کو جانتے ہو. تم کسی کو نہیں جانتے. اتنی بڑے حقائق کا تم انکار کرتے ہو. ہم تمہارے اس انکار کی وجہ سے اور تمہاری اس بے ادبی کی وجہ سے ہم تمہارے اوپر یہ ریسرچ کھولیں گے تاکہ تم اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ, اس کے اندر تم انٹر ہو جاؤ, تاکہ تم اللہ اس کے رسول سے منقطع ہو جاؤ. اور یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی استدراج ہے, یہ بھی ہمارا استدراج ہے. جاؤ مرو اس دنیا کے اندر اور دنیا میں ایکسل کرو, دنیا میں اپنا دل و دماغ لگا دو. اور دنیا کیا ہے کہ جس وقت اللہ جل شانہ اسرافیل کو حکم دیں گے تو تمہاری ریسرچیں, تمہاری لائبریریز اور تمہاری پی ایچ ڈیز اور تمہاری ساری دنیا کے اندر جو تمہاری انوینشنز اور تمہاری ٹیکنالوجیز اور وہ تمہاری وہ سیکرٹس تمہارے یعنی ٹیکنالوجیز وہ ساری تباہ ہو جائیں گی اور کوئی نہیں رہے گا. ایک صرف اللہ کا نام رہے گا اور الحمدللہ ایک حافظ قرآن بھی زندہ رہے گا, نہ اس کو موت آئے گی. ایک مؤذن بھی زندہ رہے گا اور حضور کے غلام بھی زندہ رہیں گے اور قرآن بھی زندہ رہے گا. اور تم سب مر کھپ جاؤ گے, ان تو تراوا مٹی ہو جاؤ گے. تمہارے اعمال نامے جو ہے اس کے اندر سوائے نافرمانی سرکشی کے اور کچھ نہیں لکھا جائے گا اور تم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاؤ گے اور جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے. تو دوسری وجہ آپ کو بڑی تعجب ہوگا میرے اس کلام کا. یہ کلام شاید آج تک میرے خیال ہے کسی عالم سے آپ نے نہ سنا ہو, لیکن میں آپ کو اللہ کے فضل سے سنا رہا ہوں کہ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ ہم نے تم پر یہ راہیں کھول دی تھیں. ان راہوں سے تم رب ہمارے تک آتے. ہم نے تو سورج کو کہا تھا دیکھا کرو, جو موٹی موٹی چیزیں ہیں جو زمین سے نکل آئیں, جس کے لیے ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں. جب تمہیں مائکروسکوپ بھی دی اور تم ہمارے اندر داخل ہو گئے, تمہیں ہماری قدرت کے راز پتہ لگ گئے, ہم نے اپنے سیکرٹس تم پہ کھول دیے, ہم نے سائنس کو تمہارے اوپر ریویل کر دیا, ہم نے وہ راز جو پوشیدہ تھے وہ تم پہ کھول دیے تاکہ تم ہماری عظمتوں کو اور ہمارے کرشموں کو اور جو ہماری قدرتیں ہیں ان کو تم جانو. تم نے ہماری قدرتوں کو دیکھ کر اس کا انکار کیا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وجہ سے اب یہ ساری تمہاری ریسرچیں تمہارے خلاف جائیں گی. اور دوسرا سنو, یہ سرکشوں اور یہ ظالموں, اب دیکھو اب تمہیں ہم اسی کے اندر تمہیں ڈالیں گے. پتہ ہے کیوں؟ کہ ہم تمہیں, جو میں اصل لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں سنیں میرے احباب, اصل لفظ سنیں, ہم تمہیں علم غیر نافع میں مبتلا کر دیں گے. یہ میں نے لفظ اپنے منہ میں رکھا ہوا تھا اور میں نے اس لفظ کو میں نے رکھا ہوا تھا اپنے منہ میں اور میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اب بتاؤں گا. ہم تمہیں علم غیر نافع میں, تم نے امتحان دینا تھا میڈیکل سائنس کا اور تم اخبار جہاں پڑھ رہے ہو, تم ریڈر ڈائجسٹ پڑھ رہے ہو اور تم نے میڈیکل سائنس کی ایک بک نہیں پڑھی, جب امتحان میں تم فیل ہو جاؤ گے. تم نے پڑھنا تھا من ربو کا, تمہیں رب کو تو جانا ہی نہیں. تم تو بیج کے پیچھے پڑھتے رہے, تم تو کلٹیویشن کے پیچھے پڑھتے رہے, تم میٹر پہ نیوٹران اور پروٹانس پہ تم حکومت کرتے رہے اور تم نے نیوٹرانس اور پروٹانس کو اور میٹر کو اور بیج کے رب کو تو نہیں دیکھا. فالق الحب والنوا,
فالق الحب والنوا، وہ جو سیڈ کو توڑتا ہے اور نیچے سے روٹ نکالتا ہے، اوپر سے اسٹیم نکالتا ہے، اس کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تو تم نے معلوم ہی نہیں کیا. تو میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ پتہ کیا ہے کہ اس کو اس میں انوالو کرو. انوالومنٹ تب ہوتی ہے جب راستے کھلتے ہیں. راستے تب کھلتے ہیں کہ جب سمجھ اور فہم آتی ہے. سمجھ اور فہم آنے سے انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. جب انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے تو اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہو. جب انٹر ہوتے ہیں تو راستے اور کھلتے ہیں. یہ قدرت رب اپنی کھولتا چلا گیا، تم اس کے اندر انٹر ہوتے چلے جا گے. یہ تمہاری گمراہی علم نافع کے اندر مبتلا ہو، علم غیر نافع کے اندر تم مبتلا ہو کے اپنے ساری زندگی کی تم ریسرچ اس میں چلے کر گئے. اللہ جل شانہ ہرگز نہیں پوچھے گا کہ تم بوسٹن میں تھے اور تم وہاں کی لیبس میں تھے اور تم وہاں پر ایسٹروناٹ تھے اور تم وہاں پر چاند پہ اترے تھے، اور چونکہ تم چاند پہ اتر گئے تھے لہذا اب ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں. اللہ یہ پوچھیں گے کہ تم چاند پر اتر کے بھی مجھ سے، تم چاند کا اتر کر، ہم نے تو چاند کو زمین سے دکھایا تھا، ہم تو چاند کو نشانیاں بنا رہے تھے زمین کی کہ زمین سے چاند کو دیکھ کر ہم پر ایمان لاؤ، ہماری توحید پر ایمان لاؤ. تم تو چاند کے اندر اتر گئے تھے، تم تو چاند کے اندر اتر گئے تھے اور تم نے ساری دنیا میں چاند کو دیکھا تھا. اس کے باوجود یہ ہماری حجت ہے، یہ ہم نے تمہاری گمراہی میں ہم نے اضافہ کیا ہے. اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جس وقت اللہ جل شانہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب ان کو ہدایت نہیں دیتی، تو اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر دنیا کی ساری نعمتوں کو بولیے کھول دیا، ساری نعمتوں کو کھول دیا، حتیٰ کہ وہ سمجھ گئے، حتیٰ کہ کیا سمجھے کہ جناب اللہ ہم سے راضی ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ جناب وہ خوش ہو گئے اور جس وقت ساری نعمتوں کو کھول دیا وہ خوش ہو گئے. ہم نے دفعہ تک ان کی پکڑ کی، اور جب دفعہ دن ان کی پکڑ کی تو قرآن کیا کہتا ہے کَأَلَّمْ يَغْنَوْا، وہ کیسے تھے جیسے کبھی ان کا تذکرہ ہی نہیں تھا، کبھی وہ بسے ہی نہیں تھے، کبھی وہ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. تو گرامی اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو. یہ ایک مکھی یہ سائنٹسٹ نہیں پیدا کر سکتے، ایک لائف کو کریٹ نہیں کر سکتے. آج جنازوں میں اضافہ ہے، قبرستان کے اندر لوگ جا رہے ہیں، اب تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، لہذا اللہ کی عبادت کرو، گناہوں سے توبہ کرو، کبیرہ گناہوں کو چھوڑو، راتوں کو اٹھ کر تہجد میں مناجات کرو، اور زندگی جو گزاری ہے اس کی معافی مانگو، اور اہل علم سے دریافت کرو کہ میں نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی میں جو گناہ ہیں وہ کیا ہیں، اور ان گناہوں پر توبہ کا طریقہ سیکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی آئندہ زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرو، اور معلوم کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی شے حرام قرار دے دی ہیں، اور معلوم کرو کہ وہ کون سی اشیاء ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ کی رضامندی کی اشیاء اور حرام اشیاء جاننے کے لیے اہل علم سے دریافت کرو. علم دین بنیادی طور پہ جو تم پہ واجب اور فرض ہے اس کو سیکھو، علماء کا ادب کرو، مدارس کا ادب کرو، جن جگہوں پہ قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے ان کا ادب کرو، جو تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلاتے ہیں، جو تمہیں اللہ سے جوڑتے ہیں ان جگہوں کا ادب کرو. مسجدوں کا ادب کرو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اگر تم اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں کورونا سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تمہیں کورونا سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. دیکھو جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو دو چیزوں کا حکم ہے، ایک علاج کا اور ایک پرہیز کا. تو پرہیز کرنا واجب ہے اور علاج کرنا سنت ہے. تو پرہیز کرو، یہ ماسک پہنو، سماجی ڈسٹنس کیپ کرو، ماسک پہنو، اسٹرلائزیشن کرو، بار بار ہاتھ اس سے صاف کرو، اپنی امیونٹی کو مینٹین کرو. اور وہ جو میں نے تمہیں اصول بتایا کہ 100 گرام کلونجی اور 100 گرام ہلدی اور 50 گرام کالی مرچ اس کو ملا کے تو اس کو نا صبح شام 2 دفعہ کھانے میں کھاؤ اور پی اور اس کو استعمال کرو اور اپنی امیونٹی بڑھاؤ. وائٹامن سی کا یوز بھی کرو اور وائٹامن ای 400 ملی گرام ڈیلی یوز کرو. وائٹامن ای 400 ملی گرام ڈیلی یوز کرو. اس کے ساتھ اگر انڈے ہیں نا، بے شک کوئی حجمی کولیسٹرول کا خیال نہ رکھو، انڈے کھاؤ، بوائلڈ ایگ صرف کھاؤ، آملیٹ وغیرہ نہ کھاؤ، بوائلڈ ایگ کھاؤ. اور تیسرے نمبر پہ جو چیز بہت زیادہ فائدہ مند ہے
وہ جو ہے یہ جو مکی سنا مکی جو ہے، اس کو تھوڑا سا اس کو پینے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پورا اس کو پی لیں، اس کو چمچی لیں، پھر دوبارہ چمچی لیں، پھر وہ چمچی لیں، پھر چمچی لیں، اور اللہ کے اوپر اعتماد کرو۔ اس کے ساتھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ جو ہے نا یہ جو ہے نا اس کو آپ روزانہ یعنی 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام پڑھو، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ دیکھو بیٹا، یہ لازم ہے کہ حضور کی سنت ہے کہ تم علاج بھی کرو، اور حضور کی سنت ہے کہ تم بچو اور امیونٹی سے بچو، اس وبا سے ایسے ڈرو جیسے شیر سے ڈرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو اس میں مجھے اللہ کی ذات ہی سے بچا سکتی ہے، اور اللہ کے سوا ہم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ٹوٹلی آئسولیشن کی ہے، کہ جنہوں نے شاید کسی ہینڈل کو بھی نہیں پکڑا ہوگا۔ مسافہ تو بہت ہی کچھ، مسافہ تو میں بھی نہیں کرتا، لیکن مسافہ تو کرنا اس وقت میرے پاس چند علماء آئے تو میں نے ان سے کہا اس وقت مسافہ نہ کرنا سنت ہے۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو شاید ٹوٹی بھی نہ اپنی کھولی ہو، لیکن ان کو بھی کرونا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم احتیاط نہ کرو، اس کا مطلب ہے تم رب کو پہچانو کہ فیصلے رب کے ہوتے ہیں، اس لیے رب سے ڈرو۔ دیکھو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، کورونا سبب ہے رب نہیں، آپ اس بات کو مشہور کر دو، کورونا سبب ہے رب نہیں، رب کے اذن سے کورونا کا سبب مؤثر ہوگا۔ جب رب کورونا کو حکم دیں گے کہ کورونا تم اس کو پکڑ لو تو اس کو پکڑ لے گا، تو کورونا ایک سبب ہے، کورونا رب نہیں۔ دیکھیں زندگی اور موت رب کے پاس ہوتی ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ وہ رب ہے، جیسا رب کی طرف رجوع کرو، رب کی طرف رجوع کرو، استغفار کثرت سے کرو۔ تو میں آپ کو دوسری چیز بتا، میں چاہتا ہوں اپنے مضمون سے نہ ہٹوں، تو بیٹا یہ جو دوسری چیز تھی یہ پتہ کیا تھا؟ استدراج تھا، کہ جیسے آتا ہے نا کہ پھر ہم نے ان کے اوپر وہ چیزیں کھول دی اور پھر ان کو بختتاً پکڑ لیا، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا، وہ ایسے تھے جیسے کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ جل شانہ کی ان ریسرچوں پہ آپ حیران نہ ہو، یہ اگرچہ کہ اس میں افادیت بھی ہے لیکن یہ اس کے اندر مبتلا ہو کر رب کو بھول چکے ہیں، یہ شکاوت قلبی ہے۔ تم اصل چیز کو تو بھول جاؤ بیٹا، تمہاری ماں اگر بالفرض اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو اور وہ بیمار ہو تو تم ماں کو چھوڑ کر ایک کوئی باہر کے شہر کی کسی چھوکری کے پیچھے لگ جاؤ اور اس کی بیماری کا تم پیچھے علاج کر رہا ہو اور تم اپنی جان اس پہ کھپا دو، تو تمہیں کون عقل مند کہے گا کہ وہ ماں کہ جس کے حقوق تمہارے پر تھے اس پر تو تم نے یعنی دیکھا نہیں، وہ قرآن اور حدیث جو تمہیں اللہ سے جوڑنے والا تھا اس کو تو کھولنے کی تمہیں توفیق نہیں آئی، اور وہ اشیاء کہ جو تمہارے ذمے نہیں تھی کہ تم اگر ان کی ریسرچیں نہ کرتے تو زمین میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ کیا مغل خاندان کے دور کے اندر کیا تم مغل خاندان کے دور سے زیادہ اچھا کھاتے ہو، ان سے زیادہ کپڑے اچھے پہنتے ہو، ان سے زیادہ تمہاری سواریاں اچھی ہیں، تمہارے محلات ان سے زیادہ اچھے ہیں؟ کیا تم تاج محل کو بنا سکتے ہو؟ تم نے اگر امپائر بلڈنگ بنا لی ہے تو تاج محل بھی بنا کے دکھاؤ، ان کا آرکیٹیکچر فن۔ تو اس لیے کوئی دنیا میں تمہارے ان ریسرچوں سے کوئی بہت زیادہ نفع نہیں ہوا، ڈیم پہلے بھی بنتے تھے، قوم سبا کو دیکھ لو گے کتنے پھل مارتے تھے، وہ بھی جوس کو سٹور کرنے کا طریقہ رکھتے تھے۔ آج بھی حنوط کر کے فرعون کی جو لاش ہے وہ ممی فائڈ ہے، اور حنوط کا فن اس زمانے میں بھی آتا تھا۔ تو یہ فنون ہر زمانے میں تھے۔ میڈیکل سائنس جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جتنی ایڈوانسمنٹ اس زمانے میں تھی آج تک میڈیکل سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہو سکی۔ اور اس کے بعد جو آرکیٹیکچر کا فن جو مغل دور میں تھا تم تو اس کے پاشک بھی نہیں ہو، وہ جو آرچیز بناتے تھے اس میں جو کیلکولیشنز اور میتھمیٹیکل الجبرک کیلکولیشنز ہوتی تھیں، اسٹیٹسٹیکل کیلکولیشنز، وہ تو تمہارے پاس اب موجود ہی نہیں، تم تو ان کو بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس یہ کیلکولیشنز نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ جو رنگ بناتے تھے، آج پینٹ کی دنیا ہے، رنگ بناتے تھے، وہ رنگ کو بنانے کے بعد زمین میں 30 سال 10 سال دبا دیتے تھے، اور ان کے جو کلرز ہوتے تھے وہ کلرز پھر 2 سال وہ کہتے تھے یہ ڈیلیٹ نہیں ہو سکتے۔ وہاں پر وہ بھی لوگ جو تھے وہ بھی فن جانتے تھے، وہ بھی اپنے مطابق اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھے، وہ بھی گندم کی بہت عمدہ روٹیاں، اگر آج تم پیزے کھاتے ہو تو ان کے کھانے تو تمہارے سے بہت زیادہ لذیذ تھے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے تم نے کوئی زیادہ ترقی نہیں کی۔ تو دوسری چیز میں آپ کو پتہ کیا بتا رہا تھا، دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ ان کی شقاوت قلبی کہ کیونکہ اللہ جل شانہ نے ان کے بے ادبیوں کی وجہ سے اور ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا، تو ان کے لیے کہا گیا کہ لو ادھر آ جاؤ، میں تمہارے اوپر اپنے نیچر کے سارے اور قوانین قدرت کے سارے قوانین کھولتا ہوں، تم اس میں مبتلا ہو جاؤ اور تم غیر نافع کاموں کے اندر مبتلا ہو جاؤ، اور غیر نافع کاموں کے اندر تم اپنی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاؤ، اور کل کو یہ تمہارا تکبر بھی تمہارے اور یہ چیزیں تمہارے اندر تکبر کو پیدا کریں گی، اور تم اپنے آپ کو افضل اور دنیا کے حاکم اور سب سے بڑے سمجھے لگو گے، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ ایک تو ہم نے تمہیں پہلے یہ کہا تھا کہ تم نہ اس راستے سے آؤ اور دیکھو اور ہمیں پہچانو، جب تم نے انکار کر دیا تو پھر تمہارے اندر تکبر آ گیا، تو دوسرا راستہ کھل گیا، ہم کھولتے چلے گئے یہاں تک کہ تم سمجھنے لگے، تم خدائی کو بھول گئے، تم نے اپنے آپ کو خدا سمجھ لیا، تم نے کہا ہر شے ہمارے اختیار میں ہے، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، تم نے مادے کی تذکیر اس درجے میں کی کہ تم یہ سمجھ لگے کہ ہم جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ہم جب چاہیں گے انسانیت کے جو بڑے بڑے مکان ہیں لوگوں کے بھرے ہوئے، وہ ہم مارکیٹیں ختم کر دیں گے، ہم جس کو چاہیں گے تباہ کر دیں گے۔ ہمارے پاس ایسے ہمارے پاس اشیاء ہیں کہ جس میں ہم جب وہ بامبنگ ہم کرتے ہیں تو وہ جو عمارتیں جو لوہے سے بنی ہوتی ہیں، ان عمارتوں کی جو اندر جو میٹل ہے وہ پگھل جاتا ہے۔ ہم اتنے ماہر ہیں اپنی اس ٹیکنالوجی کے اندر، اللہ رب العزت ان کے لیے یہ سارا چیز استدراج کی حیثیت سے کھولتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور گمراہی ایک حد تک پہنچے گی کہ پھر آخر جہنم اس سے بڑھتی جائے گی۔ تو یہ میری اس بات کو سمجھنا، یہ بیان آپ نے پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا، کسی عالم سے بھی نہیں سنا ہوگا، یہ ہے ہماری نوجوانوں کا حال کہ جن کو اس وقت بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے اندر یعنی ان کے منہ میں پانی آتا ہے، بعضوں کا تو امریکہ کے نام سے پانی آتا ہے، بعضوں کا فرانس اور جرمنی کے نام سے پانی آتا ہے۔ یہ پانی والی چیزیں کوئی نہیں ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، اس میں منہ سے پانی نہیں آنا چاہیے۔ تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں کہ پہلی چیز تو یہ اس لیے کہ ہدایت، اور دوسری چیز یہ، اور تیسری چیز میرے رب نے کہا کہ دیکھو جو تمہاری زندگی کی ضرورت کی چیزیں ہیں نا، ضرورت زندگی کی چیزیں ہیں، یہ تم ان سے حاصل کر لو، بجلی ان سے بنوا کے تم اس کو استعمال کر لو، اور خود تم قرآن اور حدیث میں مشغول رہو۔ تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیے پوری دنیا شکست کھا چکی ہے۔ ایک وینٹیلیٹر کا مسئلہ چلا ہوا ہے، کٹس کا مسئلہ چلا ہوا ہے، ہم معمولی سے ایک وائرس سے نہیں بچ سکتے، تو ہم اتنے بڑے رب کی نافرمانی کر کے اس کے عذاب سے کیسے بچیں گے؟ تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے، روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پھر استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہر پہ ایک دانہ گراتے جائیے، استغفر اللہ پہ ایک دانہ گراتے جائیے، استغفر اللہ 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 استغفر اللہ، میرے ساتھ پڑھیے استغفر اللہ 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 ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ نماز پڑھنا شروع کیجئے، نماز کی دعوت دیجئے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں، شرعی پردہ کریں، پردہ کریں عورتیں، اور مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی داڑھی منوانا بند کریں، شیو نہ کریں، حضور کو منائیں، حضور کی سنت رکھیں۔ گھر کے اندر ٹیلی ویژن اور یہ جو انڈین فلم ہے ان کو بند کریں، اور بچیوں کی 17 یا 18 سال کی عمر میں شادی کر دیں۔ نوجوانوں کو بے روی کا شکار ہونے سے بچائیں، موبائل اور انٹرنیٹ کی گندگیوں سے نوجوانوں کو بچائیں۔ ہو سکے تو اگر ممکن ہو تو 2 آدمی کو کھانا 4 آدمی میں کافی ہو جاتا ہے۔ سادگی کے ساتھ شادیاں کر دیں اور ان کے اوپر معاش کا بوجھ ڈال دیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کے اوپر رحمت کرے، لاہور شہر کے اوپر، اور جہاں جہاں کرونا پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ وہاں اپنا فضل فرما دے۔ اور میں واقعتاً عمران خان جو وزیر اعظم، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے قلب میں عشق الہی داخل فرما دے، اللہ ان کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت داخل فرما دے، اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران کی مدد فرما دیجیے، وزیر اعظم عمران نیازی کی مدد فرما دیجیے۔ اللہ اس نے تیرے غریب بندوں کا خیال رکھا ہے، اللہ آپ ان کا خیال رکھیے اور ان کو دین کی صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرمائیے۔ اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو مدینہ منورہ کی اسٹیٹ اور نظام راستہ، خلافت راستہ قائم کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے، اور ان کے قلب میں ہدایت کا نور اور اپنی عشق الہی کا نور، اور ان کے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو داخل فرما دے۔ کہیے آمین آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ لا الہ لا الہ، تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، اللہ جی لا الہ الا اللہ، معاف کرو معاف کرو یا اللہ، پورے شہر کو معاف کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
معاف کرو اللہ، غصہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے اللہ غصہ چھوڑ دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ یا رب، راضی ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. راضی ہو جاؤ، راضی ہو جاؤ. غصہ چھوڑ دو ربی، غصہ چھوڑ دو. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ہی تو صرف تو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میرے اللہ، پیارے اللہ، اللہ ہم بے وفا، ہم بے وفا، اللہ ہم بے وفا. یا اللہ تو کریم، یا اللہ تو رحیم، یا حنان، یا منان. معاف کرو، معاف کرو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ، توبہ میری توبہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ، لا الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ. تو ہی تو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آجا میری آنکھوں میں آجا، آجا میرے دل میں سب آجا، آجا میری آنکھوں میں آجا. لا الہ الا اللہ، تو ہی تو. لا الہ الا اللہ. او پیارے اللہ، لا الہ. ناراضگی چھوڑ دیجئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. نرمی فرما دیجئے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا کریم رحم، رحم. یا رحیم رحم. ارحمنا انت مولانا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیارے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو ہی تو ہی تو. معاف کرو. لا الہ. معاف کرو، رحم کرو، اپنے بندوں پر رحم کرو. غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو، غصہ چھوڑ دو. بادفعل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے صدقے میں، محمد کے صدقے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں شہر پہ رحم کر دو. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. تو ہی تو. پیارے رب تو ہی تو. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ. میرے ماں باپ آپ کے قربان یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، 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 لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا کریم، یا رحیم، یا رحمان. لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ 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 میرے اللہ پیارے اللہ لا الہ الا 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 اللہ پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پیارے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اے اللہ تو کلمے سے تجھے اللہ کلمے سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اللہ تیرے بندوں نے تیرے محبوب نے اور تیرے پیارے بندوں سے سنا اللہ کہ کلمے سے تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ 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 یا اللہ طلحہ اسلم پوری کی والدہ کو اللہ رب العزت اس کو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت سے ڈھانک لیجیے اور اللہ جل شانہ جنت البقیع منتقل فرما دیجیے اور رحمتوں اور برکات کا نزول فرما دیجیے کامیاب زندگی گزار کے گئی ہیں اور ان کو کامیاب عطا فرما دیجیے اللہ اب وہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ مل گئی اللہ انتہائی رحمتوں
اور انتہائی شفقتوں اور انتہائی برکتوں اور عنایات و نواشات کی بارش فرما دی. لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر شہزاد صاحب کے قلب پر اللہ، ان کے قلب پر اللہ تعالیٰ صبر کی اللہ صبر کی مرہم لگا دیجیے، شکر کی، صبر کی، شکر کی، اور تسلیم و رضا کی مہر لگا کر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائیے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ 200 دفعہ لا الہ الا اللہ اور 500 دفعہ اللہ یہ تسبیح کر لیا کریں. ابھی استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ کی بات اللہ کو اللہ رب العزت، اللہ کی بات جنت البقیع نصیب فرما دیجیے. اللہ رب العزت ہماری بیٹی کو اللہ تعالیٰ درجات بلند فرما دیجیے، جنت کا باغ. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ اور والد صاحب کو سکون اور بے قراری اور بے چینی اور جو غم سے نہ ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ ان کے غم کو اللہ اپنے قرب اور تعلق میں بدل دیجیے. اس غم کو آخرت کا غم بنا دیجیے. فکر کو ان کے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے. عمران خان کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے. ہمارے احباب کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دیجیے. ہدایت کا نور داخل. آج اکیڈمی کو اپنی حفاظت میں رکھیے. آج اکیڈمی کی حفاظت فرما دیجیے. ہمارے احباب کو اپنے مقبول بندوں کے شامل فرما دیجیے. اللہ رب العزت پورے شہر کے اندر اللہ جو بیماریاں آن پڑی ہے، اللہ رب العزت اہل شہر کو استغفار کی توفیق عطا فرما. اہل شہر کو استغفار کی توفیق عطا فرما. اہل شہر کو استغفار کی توفیق عطا فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. جزا اللہ عنا محمد وصلی اللہ علی النبی الکریم. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. جزا اللہ عنا محمد. آمین.